شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یزید کی قبر کو کس نے اور کب بنوائی؟ اس کی قبر کو کب اور کس نے کھولا گیا؟ وائس کو سننے والے تمام دوستوں کے سلام عرض کا ہے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کی نسلیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے ہمیشہ غلام رہیں۔ پیارے دوستو، یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے بہت پیار تھا۔ یہ یزید کا واحد بیٹا تھا جس کی پیدائش پر اس نے پورے شام کو دلہن کی طرح سجا ڈالا اور اپنے اس بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پر یعنی معاویہ رکھا، اور تربیت بھی باقی بچوں سے ہٹ کر ایک الگ اور نرالے انداز میں کی گئی، کیونکہ یزید چاہتا تھا کہ میرا یہی بیٹا میرا حقیقی جانشین بنے اور میری سلطنت کو مزید استحکام دلائے۔ حکومت سنبھالتے ہی یزید نے اپنے 2 بیٹے خالد اور معاویہ کو اس وقت کی دنیا کے بہترین معلم یعنی شیخ عمر المخصوص کی درگاہ میں بھیج دیا۔ معلم کو بھی یہ بتایا گیا کہ معاویہ بن یزید ہی یزید کا اصل اور حقیقی وارث ہے۔ چنانچہ یزید کے بیٹے معاویہ پر بے حد محنت کی گئی۔ اسی دوران 61 ہجری میں رکھا گیا۔ کربلا کا دلخرش اور پرسوز واقعہ پیش آ گیا۔ چونکہ معلم عمر المخصوص اہل بیت کی عظمت کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے اس واقعے کا بے حد دکھ اور تکلیف ہوئی، اور تو انہوں نے اس واقعے کا بدلہ لینے کے لیے ایک عجیب ہی طریقہ نکالا۔ معلم عمر المخصوص نے یزید کے دونوں بیٹوں یعنی خالد اور معاویہ کی عظمت اہل بیت سے خوب روشنا کروایا اور ان کے دلوں میں محبت اہل بیت کا بیج بو دیا۔ چنانچہ واقعہ کربلا کے پیش آنے کے بعد جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوتیں سر اٹھانے لگیں، اور آخر کربلا کے پرنم واقعے کے تیسرے سال یعنی 683 عیسوی میں یزید اذیت ناک موت کا شکار ہوا تو معاویہ بن یزید محض 20 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ علیین یزید کی وفات کے بعد جب ابن یزید یعنی معاویہ تخت نشین ہوا تو استاد محترم کی محنت اپنا رنگ دکھانے لگی۔ اس نے بہت بڑے پیمانے پر واقعہ کربلا کی تحقیق کا آغاز کیا اور محض 40 دن کے اس نتیجے پر پہنچا کہ تخت پر بیٹھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نواسیاں پر بے ظلم کیے گئے ہیں۔ اس لیے معاویہ بن یزید نے 40 دن لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کر دیا اور تخت کو خالی چھوڑ دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ معاویہ بن یزید نے 3 ماہ یہ تحقیقات کیں اور پھر تخت چھوڑا۔ ناظرین گرامی، آپ اندازہ کریں کہ 20 سال کی عمر کی جب انسان اپنی جوانی کے عروج پر ہوتا ہے، یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا اپنی تمام جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا۔ لیکن معاویہ بن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور حالات کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا۔ اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کثیر قدر عظیم نقصان پہنچایا، تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دواراہ پر کھڑا ہے، حکومت کی باغ دوڑتا رہے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کے بازار گرم دردناک عذاب سے دور رکھے۔ بالآخر اس نے فیصلہ ہی کر لیا کہ اس کا فیصلہ کچھ تعلیمات اور ایمان کی تفعیل ہی ممکن ہو جو اس کی راہ میں شامل ہو رکھے، یا تخت و تاج کو چھوڑ دے۔ اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں اور ان کی چکا تھا، اس لیے عزم راخذ کے ساتھ حکومت کے عہدیداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود ممبر پر بیٹھا، اور اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے خدا کی حمد و ثنا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اور پھر وہ یوں کہنے لگا کہ میرا باپ یزید کو جب حکومت ملی تو اس کے اعمال اور بدکرداری کی وجہ سے ہرگز اس کے اہل اور اس کا نفس اس سے بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا، اور وہ برے کاموں پر بھی فخر کرتا تھا۔ میرے باپ نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا اور آل رسول پر بے پناہ ظلم ہونے دیے، اور آج یقیناً برزخ میں یہ زیر عتاب ہوگا۔ یہ کہنے کے بعد معاویہ بن یزید رونے لگا اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ یوں بولا، اے لوگو، میں تمہارے مظالم اور گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور نہ آل رسول کے قاتل اس پر ممبر پر بیٹھ سکتا ہوں۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ یہ ممبر حضرت زین العابدین کے حوالے کر دیا جائے، یا پھر جس
کو تم نے لوگ بہتر سمجھو وہ یہ منبر سنبھال لے، میں تو لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں۔ معاویہ بن یزید کے ان الفاظ نے لوگوں کو دلوں پر آگ لگا دی۔ پھر معاویہ بن یزید منبر سے اتر آیا۔ اس کی ماں دیگر عزیز و اقارب آئے تو دیکھا کہ روئے جا رہا ہے، تو اس کی ماں نے کہا، کاش تم حیض کا چھیتڑا ہوتے تو اور تمہاری خبر نہ سنتی۔ اس نے کہا، خدا کی قسم میں بھی یہی چاہتا ہوں، اگر میرے خدا نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے لیے برا ہو۔ اس کے بعد بنو امیہ نے اموری شہزادے مروان بن حکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اس تخت پر بٹھا دیا۔ مروان نے حکومت سنبھالتے ہی اپنے دارالحکومت مستقل طور پر دمشق کو بنا لیا۔ بنو امیہ کی جب پتہ چلا کہ معاویہ بن یزید کو اس رویے کا ذمہ دار اس کے استاد ہیں تو انہوں نے فوری طور پر شیخ عمر المختوس کو زندہ دفن کروا دیا۔ مروان کی حکومت سنبھالتے ہی معاویہ بن یزید کو زہر دے کر مار دیا گیا۔ پھر 684 سے 85 عیسوی تک مروان بن حکم تخت نشین رہا۔ اس کی وفات کے بعد مروان کے بیٹے عبداللہ المالک نے حکومت سنبھالی اور طویل مدت یعنی 705 عیسوی میں جب عبد المالک کی وفات کے بعد اس کے بیٹے ولید نے حکومت سنبھالی، اس کی کے دور میں سندھ، اندلس اور دیگر بہت سے علاقے فتح ہوئے۔ اس کے دور میں حضرت کے نام سید امام حسین کے شہر دے دیا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ 715 سے 717 تک ولید بن عبد المالک کے بھائی سلیمان بن عبد المالک نے حکومت کی اور 717 میں عمر بن عبدالعزیز موزانہ طور پر تخت نشین ہوئے اور زہر دے دیا گیا۔ 720 سے 724 ولید بن عبد المالک کے بھائی یزید بن عبد المالک نے حکومت کی، بھاگ ڈور سنبھالے رکھی۔ اس کے بعد ہشام بن ملک، ولید بن یزید بن ولید، ابراہیم بن ولید اور مروان بن محمد نے بالترتیب حکومت کی اور 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کا تخت بنو عباس نے الٹا دیا۔ ابو مسلم خد ثانی تھا جس نے بنو امیہ کا آخری حکمران مروان ثانی کو شکست دی اور ابو مسلم خراسانی نے بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی کھائی۔ بہت سے واقعہ میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک کھود دیں۔ اس طرح بنو عباس کے حکمران ابو العباس فاہ نے یزید کی قبر کھودنے کا بھی اعلان کیا اور تمام لوگوں کو کھلے عام دعوت دی کہ ہر کوئی اس کی لاش نکالنے کا مقصد یہ تھا کہ ابو العباس چاہتا تھا کہ یزید کی لاش کو سولی پر لٹکاؤ تاکہ سب لوگ عبرت حاصل کریں اور بنو عباس کی حکومت کو اہل بیت کے چاہنے والوں سے استحکام بھی مل جائے۔ چنانچہ یزید کی عبرت ناک موت کے 65 سال بعد حکمران ابو العباس نے اپنی نگرانی میں یزید کی قبر کھدوایا، لیکن جب قبر کو کھولا گیا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس پر لکڑیوں کی راکھ، بدصورت کتے اور ایک آندھی کے سوا کچھ نہ تھا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں۔